تھے، بیچ میں دعا کا تذکرہ ہوا۔ 188 کتنا نمبر؟ 188 188 ہے آیت نمبر۔ 187 رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں۔ کیا اس آیت میں اللہ رب العزت حرام سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو آپس میں ناحق مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور انہیں حکام تک مت لے جاؤ۔ سامنے آ جائیں ساتھی سامنے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں یہاں سامنے آ جائیں، سامنے ذرا زیادہ اچھا رہتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور انہیں حکام تک مت لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ بطور ظلم اور گناہ کے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ یہاں اللہ پاک نے حرام سے بچنے کا حکم فرمایا ہے کہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور ان کو حکام تک بھی مت لے جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ حاکم جو ہے وہ تمہارا معاملہ سن کر اور تمہارے معاملے کی وجہ سے تمہارے حق میں فیصلہ کر دے، اور حالانکہ تم اس مال کے حقدار نہیں ہو، تو وہ جو مال تم حاکم کے فیصلے سے کھاؤ گے تو تمہیں اس کا گناہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ درست نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود حرام کر دیں، اس میں اللہ کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار جو ہے وہ حرام ہے، اسی طرح خون جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے تجویز کر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ تو وہ حرام ہے جو اللہ نے خود فرمائے۔ سورۃ مائدہ میں اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی۔ اور ایک حرام وہ ہوتا ہے جو بذات تو اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہے، لیکن انسان اپنے عمل اور طریقے سے اس کو حرام کر دیتا ہے، جیسے چوری، ڈاکہ، ناحق کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، کسی کا مال چھین لینا، رشوت جو ہے وہ دے دینا، لے لینا، یہ ساری چیزیں یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو آپس میں ناحق مت کھاؤ، یعنی کہ حرام طریقے سے مت کھاؤ، حرام سے بچو، کیونکہ حرام اس سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور حلال کا اہتمام اتنا ضروری ہے جتنا فرائض کا اہتمام ضروری ہے۔ جس طرح نماز کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، جس طرح ان کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح کسب حلال کا جو ہے وہ حصول جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس کا کھانا اسی طرح ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہاں اللہ پاک اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، رسول، یہ سب سے افضل مخلوق اور اعلیٰ مخلوق ہے، اور ان میں بھی سب سے افضل، اکرم، اعلیٰ، اشرف جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یا ایھا الرسل، تمام رسولوں کو حکم دیا، اور پھر تمام رسولوں کی وساطت سے ہر رسول کی امت کو حکم ہے۔ جو حکم رسول کو ہے ظاہر ہے وہ حکم آگے امت تک ہے، تو جس طرح رسولوں کو حکم، یہی حکم آگے امتوں کو، تو صرف ہمیں حکم نہیں ہے بلکہ جتنے رسول گزرے سب کو یہ حکم تھا، اور ہر رسول کی ہر امت کو یہ حکم تھا۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو چیزیں زمین میں ہیں جو پاکیزہ ہیں انہیں کھاؤ، جو حلال طیب پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا اہل ایمان کو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں جو پاکیزہ حلال ہے وہ کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ حلال کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ جب انسان اپنا کھانا پینا پہننا یہ حلال کا کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، اور آگے کیا فرمایا واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ حلال کھانے سے اعمال صالحات کی توفیق ہوتی ہے، اللہ اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، گرمیوں کے دن تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور گرمیوں کا دن آپ کو پتہ ہے لمبا دن ہوتا ہے، تو افطاری کے وقت انہوں نے، حضرت ام عبداللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ جو قاصد دودھ لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور یہ پتہ کرو کہ تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ تو قاصد گیا، اس نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ یہ دودھ میں نے اپنی بکری سے نکالا ہے۔ قاصد نے آ کر بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ وہ بکری تمہیں کہاں سے ملی، وہ بکری کس کی ہے، کہاں سے ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ دوسرے دن حضرت ام عبداللہ یہ حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کل میں نے دودھ بھیجا تھا اور آپ نے واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھانے کا حکم ہے اور اعمال صالحات کا حکم ہے، اس لیے میں نے واپس بھیجا اور تحقیق کی۔ تو حلال کھانے سے اعمال صالحات کی توفیق ہوتی ہے، انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، میں قرآن پاک پڑھوں، میں درس میں بیٹھوں، میں واعظ میں بیٹھوں، میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں، میں پہلے جاؤں، جو بھی نیک اعمال ہے اس کو اعمال کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا دل کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی نیک عمل رہ نہ جائے۔ پھر اس حلال کی وجہ سے اللہ پاک اسے تکبر سے بچا لیتے ہیں، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، تواضع آتی ہے، تکبر سے بچتا ہے۔ پھر وہی اولاد یعنی وہی حلال جب اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے۔ پھر جب وہ زندگی میں بھی جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو پیچھے سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حلال کی برکات ہوتی ہیں، زندگی میں برکت آتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، گھر میں ایک اتفاق اتحاد کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، غموں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر تکلیف اور پریشانی آ بھی جائے تو وہ اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جزا فضا میں مبتلا ہو گیا، ہائے یہ مصیبت میرے اوپر کہاں سے آ گئی، ہائے میں تو افلاس میں چلا گیا، ہائے یعنی واویلا نہیں کرتا
کیا ہے اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے پہنچا ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے. تو جو حلال کھاتے ہیں ان کا دل مصائب، تکالیف، پریشانیوں اور بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ مجھے پہنچا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہیں. کتنے گناہوں کا کفارہ جو ہے ان تکالیف اور مصیبتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ مومن کی اور حلال کھانے والے کی دل کے اندر یہ چیز آتی ہے اور اس کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے. اور جو حرام کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی زندگیوں کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. حلال چاہے وہ جتنا زیادہ ہو، حرام چاہے وہ جتنا زیادہ ہو، گنتی میں جتنا زیادہ ہے، لیکن آگے برکت نہیں رہتی. سب سے پہلے برکت مٹ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں ناجائز طریقوں سے کمانے والے. دنیا میں آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کتنا کمایا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم سے یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، اتنا عرصہ ہو گیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. اور کماتے بھی بہت ہے، پتہ نہیں کہ جاتا کہاں ہے. کیا ہے؟ حرام ہو تو پھر اس میں برکت نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام کماتا ہے وہ اپنی ذات پر جب خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا. اور جو مال حرام کا وہ پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا توشہ چھوڑ کے جاتا ہے. یہ مال اس کو جہنم میں لے جائے گا. یہ حرام کی نحوست. سب سے پہلے برکت ختم ہوتی ہے. پھر حرام کو جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، دے گا، تو وہاں اللہ کے ہاں قبول نہیں. کیوں؟ اللہ پاک ہیں اور اللہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں، ناپاک کو اللہ قبول نہیں فرماتے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں اللہ قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کا کر لے، اللہ تیری دعائیں قبول کر لیں گے. مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اپنے کھانے کو حلال کا کر لو. اور ایک روایت آپ نے پہلے سنی تھی کہ ایک انسان سفر کرتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں اور غبار اس کے جسم پر ہوتا ہے، یعنی لمبے سفر کی وجہ سے. اب مسافر کی دعا تو ویسے قبول ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو حرام ہی سے غذا دی گئی، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو حرام کھانے سے انسان دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کو اولاد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے پھر وہ اولاد ان کو گھروں سے باہر پھینک دیتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ، آپ کوئی اولڈ ہاؤس میں پہنچا رہے ہیں، اور اب تو ہمارے ملکوں میں بھی ایسی جو ہے نا وہ بن چکی ہیں تنظیمیں کہ وہ جو ہے وہ بوڑھوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک ہم نے انٹرویو سنے ہیں کہ ان کی اولاد انہیں یہاں چھوڑ کر چلی گئی اور دوبارہ واپس نہیں آئی، حتیٰ کہ یہ مر گیا اور موت کے وقت ہم نے اطلاع دی، اس نے کہا کہ ان کو دفن کر دو. تو جو زندگی میں کام نہیں آئی، مرنے کے بعد پیچھے سے وہ کہاں دعائیں کریں گے جہاں انسان کو ضرورت ہے. تو اس لیے جو کچھ انسان کما رہا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں کیا کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، اولاد کی تربیت کیسے کر رہا ہوں. اور پھر وہی حرام، جیسے ابھی حدیث سنی، اگر پیچھے اولاد کے لیے وہی حرام چھوڑ کے گیا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کا سامان چھوڑ کے گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کا بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اللہ 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں کرتے. ایک لقمہ حرام کا گیا، 40 دن تک
नेक अमल अल्लाह कबूल नहीं करते। और जो गोश्त हराम से बना है उसके लिए जहन्नुम की आग ही मुनासिब है। और हज़रत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हराम यानी जो गोश्त खून हराम से बना है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उसके लिए जहन्नुम की आग ज़्यादा लायक है। तो फिर यही हराम खाने वाला फिर मसाइब में आता है, तकालीफ में आता है, परेशानियों में आता है, औलाद नाफरमान होती है, कितने मसाइब जो है उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, बरकत ख़त्म हो जाती है तादाद में चाहे कितना ज़्यादा हो। इसलिए अल्लाह ने हराम से मना किया और हलाल खाने का एहतमाम इसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि जिसने सुन्नत पर अमल किया, उसने हलाल खाया और लोग उसकी ईज़ाओं से महफूज रहे, वो जन्नत में जाएगा। हलाल खाया, सुन्नत पर अमल किया, लोगों को तकलीफ़ नहीं दी, उसकी ईज़ाओं से लोग महफूज रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहद में यानी इस दौर में तो ये लोग मौजूद हैं, हम इसका एहतमाम करते हैं, लेकिन बाद के जो लोग आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ज़माने में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इस पर अमल करने वाले होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 खसलतें, 4 आदतें अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हों, वो तुम्हें मिल गई और तुम्हें दुनिया की और कोई चीज़ न मिले तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, वो तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। ये गौर फरमाए, 4 चीज़ें तुम्हें मिल गई, ये तुम्हारे अंदर ये 4 सिफात, 4 खसलतें, 4 आदतें आ गई, अगर ये मिल गई हैं तो समझ लो तुम्हें सब कुछ मिल गया है और दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं। क्या है? अमानत की हिफाजत। सबसे पहले अमानत की हिफाजत, बात में सच्चाई, हुस्न अखलाक और रिज़्क़ हलाल। अमानत की हिफाजत, गौर करें तो ये सारी चीज़ें मफकूद हो रही हैं और अमानत में ख़यानत ये मुनाफिक की अलामत है। इसी तरह झूठ बोलना ये मुनाफिक की अलामत करार दी गई, वादा खिलाफ़ी करना मुनाफिक की अलामत करार दी गई। अमानत की हिफाजत, बात करो तो सच हो, झूठ ना हो, अपनी ज़बान पर झूठ नहीं लाना, सच्ची बात करनी है, ये सच्चाई, ये खूबी तुम्हारे अंदर आ जाए। फिर अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक, और फिर हलाल कमाई, हलाल खाना, रिज़्क़ हलाल। जिसको ये 4 चीज़ें मिल गई उसको तो सब कुछ मिल गया। क़यामत के दिन एक हदीस पाक में आता है कि इंसान अपनी जगह से सिरक नहीं सकेगा, कदम नहीं हटा सकेगा जब तक कि उससे 4 सवालात न कर लिए जाएं और उनका जवाब न दे दे। 4 बातों का सवाल किया जाएगा उससे। सबसे पहले उम्र किन कामों में तुमने सरफ की, जवानी किस चीज़ में तुमने बर्बाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, 3। नंबर 4, अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। ये 4 सवाल हर शख्स से किए जाएंगे। एक तो उम्र है, इंसान की पूरी उम्र, फिर ख़ास तौर पर उम्र का वो हिस्सा जो जवानी का होता है। जवानी, इसके अंदर जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, फिर पता नहीं क्या क्या इसमें आता है, तो ये इंसान कहाँ बर्बाद करता है, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। ये जवानी अल्लाह ने दी है, क़ुव्वत अल्लाह ने दी है, ताकत अल्लाह ने दी है, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, सांस अल्लाह ने दिए हैं, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की नेमतें हैं। तो अल्लाह पूछेंगे उम्र कहाँ, किन कामों में सर्फ की है, जवानी किस चीज़ में बर्बाद की है, फिर उसके अंदर तुम्हें कमाने के मौके मिले थे, कहाँ से कमाया था, फिर आगे उसको खर्च कहाँ किया, और फिर जो इल्म था उस पर कितना अमल किया। एक और हदीस आपको सुनाता हूँ और गौर करें, ऐसी ज़बरदस्त हदीस है। आज के दौर में जो कुछ हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वही वो खसलतें और आदतें कि जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पनाह मांगी थी, वो उम्मत में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये उम्मत इस वक्त बर्बादी का शिकार है। मुहाजिरीन की जमात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया और इरशाद फरमाया
کہ میں 5 خصلتوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. 5 چیزیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر آ جائے. نمبر 1 بے حیائی. بے حیائی، فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اللہ اس پر طاعون اور وبائیں اور ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں کہ آباء و اجداد نے ان کا نام بھی نہ سنا تھا. یعنی جو آباء و اجداد پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ جب ان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، طاعون آتے ہیں، وبائیں آتے ہیں اور طرح طرح کے امراض آتے ہیں. تو آج آپ دیکھ لیں بے حیائی کتنی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. آج سے 20 30 40 سال پہلے چلے جائیں تو پھر آپ کو محلے میں شاید ایک دو گھروں میں ٹی وی آپ کو نظر آتا ہوگا، اور پھر کوئی خبریں سننے کسی کے گھر چلے جاتے تھے. پھر ٹی وی کا رواج عام ہوا، پھر خبریں پڑھنے والے کوئی دوپٹہ لے کے اور چادر لے کے جو ہے وہ آ جایا کرتی تھیں. پھر اس کے بعد گھر گھر میں ٹی وی آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ موبائل آ گیا، پھر انٹرنیٹ آ گیا. پھر ہر ایک بچے کے ہاتھ میں، بڑے کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں، بزرگ کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے. اس موبائل میں ہر طرح کا مواد آپ کو مل رہا ہے. ہم یہ مواد خرید کر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اور اگر نہ دیں تو بچہ ضد کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اب یہ معلوم ہے کہ بچہ کس عمر میں ہے، اس نے کس عمر کو گزارنا ہے، جس عمر میں وہ پہنچا ہے یہ عمر کیسی عمر ہے. اگر انسان کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو تو اس کے جذبات اور خواہشات کتنی ہوتی ہیں. پھر جب ہاتھ میں یہ بے حیائی کا آلہ آ جائے گا اور اس کو جب بچہ استعمال کرے گا تو پھر اس کے جذبات کہاں پہنچیں گے، اس سے کیا ہوگا، اللہ کی ناراضگی آئے گی. ادھر بچوں کو نہ دو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر دے دو ادھر اللہ ناراض ہوتے ہیں. پھر کس کو راضی کرنا ہے یہ خود دیکھ لیں. اور آج یہ چیز عام ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ بس اللہ حفاظت فرمائے. تو جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، اب یہ نہیں کہ استعمال بھی فوائد بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اچھی چیزوں کا استعمال کتنا ہو رہا ہے، بری چیزوں کا استعمال کتنا ہو رہا ہے. ہماری نسلوں کی اخلاق کس طرح برباد ہو رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا. اللہ پاک حفاظت فرمائے، اصلاح فرمائے. تو جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، طاعون اور وبائیں. کورونا کی وبا کسی نے سنی تھی؟ کبھی پھر ایڈز آئی، پھر پتہ نہیں کون سی بیماری آئی، پھر کورونا آیا، پھر اس کی یہ قسم، پھر یہ قسم، پھر یہ قسم. اللہ نے عافیت دی ہے، آگے پتہ نہیں کون کون سی آنے والی ہیں. اس لیے بے حیائی جب پھیلتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے امراض اور بیماریاں آتی ہیں. دوسری بات فرمایا جس قوم میں ناپ تول کی کمی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں. قحط آ جاتا ہے، محنت اور مشقت آ جاتی ہے، اور ظالم حکمران اللہ ان پر مسلط کر دیتے ہیں. ناپ تول میں کمی، آپ دیکھتے نہیں ہیں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی، چیزوں میں ملاوٹیں نہیں ہو رہی. آدھا کلو دودھ ہے اس میں آدھا کلو پانی ملا دیا، کلو بن گیا. گھی میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، مسالوں میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، گندم میں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. دیکھ لو پورے اپنے ملکوں میں جا کر انسان نظر دوڑائے، کون سی چیز آپ کو خالص مل رہی ہے. چائنا کی چیز کو جاپان کا کر بیچ رہے ہیں، بنی ہوئی کہاں کی ہے، لیبل کہاں کا لگ رہا ہے. ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی. ناپ تول کی کمی یہ نہیں ہے کہ صرف ترازو میں ڈنڈی مارو. ہاں یہ ناپ تول زندگی کے اندر، یہ دیکھ ساری چیزیں ہیں. اس وقت امت اس سے گزر رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر قحط میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں. قحط کیا ہے؟ چیزوں کا ختم ہو جانا. ایک قحط کی یہ صورت ہے کہ چیز مل ہی نہیں رہی، اور دوسری قحط کی یہ صورت ہے چیزیں موجود ہیں لیکن انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو خرید سکے اور استعمال کر سکے. چیزیں موجود ہوں لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ ان کو خرید سکے. بجلی کے بل کتنے مہنگے ہو گئے ہیں،
غریب آدمی کہاں جا رہا ہے؟ عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ حالات اسباب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بے حیائی بھی ہے، امانت میں خیانت بھی ہے، اور یہ چیزیں بھی موجود ہیں. تیسری بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ تیسری خصلت، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ بارشوں کو بند کر دیتے ہیں. زکوٰۃ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے. دینا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے راستے میں. کتنا دینا ہے؟ 40 میں سے 1، 39 تمہارے ہیں، 100 میں سے 2.5 باقی تمہارے ہیں. زکوٰۃ کو روک لیا. دینے والے تو اللہ ہیں، پھر اللہ بارشیں بھی روک دیتے ہیں. اچھا تم یہاں سے بچت کرنا چاہتے ہو، چلو بارشیں رک گئیں، فصلیں خراب ہو گئیں. ضرورت تھی فصلوں کو، بارشوں کی ضرورت تھی، بارش نہیں ہوئی، فصل خراب ہو گئی. یا فصل تیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن بارشیں حد سے زیادہ ہو گئیں اور بارشوں کی وجہ سے وہ فصل تباہ و برباد ہو گئی. تو جب انسان زکوٰۃ کو روکتا ہے تو پھر بارشیں بند ہوتی ہیں. اچھا چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی؟ کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالتی ہے، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالتی ہے تو اللہ اجنبی دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مالوں پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں. پٹرول کس کے قبضے میں ہے؟ تیل کس کے قبضے میں ہے؟ ہمارے معدنیات کس کے قبضے میں ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس کو نکال نہیں سکتے، استطاعت نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم نے عہد کیے تھے، کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، نام نبی کا لیا ہے، دین پر چلیں گے. ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو تو پھر اجنبی دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، ناحق مال پر قبضہ ہوتا ہے. اور پھر پانچویں بات، ارباب اقتدار جب کتاب اللہ اور قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو پھر اللہ ان کی آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، وہ جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ارباب اقتدار جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے احکام ان کو دل کو نہیں لگتے کہ ہم ان کو نافذ کیوں کریں، یہ سزا کیوں ہے، چور کی سزا ہے، اتنا چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی یہ سزا ہے، اور جس نے جو ہے تہمت لگائی ہے اس کی یہ سزا ہے، شرابی کی یہ سزا ہے. یہ چیزیں انہیں اللہ کے احکام اچھے نہیں لگتے اور اللہ کے احکام کو وہ نافذ نہیں کرتے تو پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. آج ہر پارٹی، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہے اور ان کے پیچھے ہو کر آپس میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے سے نفرت ہے. یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ کہ جب یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں امت میں ہوں گی تو پھر یہ حالات آئیں گے. اب آپ دیکھ لیں، بے حیائی، ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دینا اور اللہ کے فیصلوں کو جو ہیں حکمران وہ نافذ نہیں کرتے اور اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر یہ جو آپ نے حدیث میں سنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت امت میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ خود دیکھیں، بولو تو صحیح ہے کہ نہیں؟ موجود نظر آتی ہیں. اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ آپس میں ہمیں اتفاق اتحاد دے دے اور حلال کی وسعتیں اللہ عطا فرمائے، حرام سے اللہ محفوظ فرما لے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت کی تفسیر اور پھر اس میں باطل طریقے کون کون سے ہیں اور پھر یہاں حکام کی طرف لے جانے کے ممانعات کیوں ہیں، لوگ کس طرح سے مال کھاتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے آیت کی تفسیر کے ساتھ اگلی آیت کو بیان کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.